السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اسم مبارک ہے المحی، زندگی دینے والا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے اس اسم مبارک سے ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ المحی کا مطلب ہے زندگی دینے والا، دا گیور آف لائف، دا بیسٹور، دا ریوائیور۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے کچھ پیدا کیا، وہ کچھ جس میں یہ پوری کائنات ہے، انسان، حیوان اور ہر جاندار، ہر چیز جس کو ہم جاندار نہیں بھی کہتے، ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے، پلینٹ سے لے کے انسان تک اور چیونٹی تک، ہر بے جان اور جاندار سب۔ پھر اللہ نے زندگی کو رواں کیا ایک ڈسپلن اور آرڈر کے ساتھ۔ اور پھر اختتام کے بعد سب کچھ دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب کو واپس دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ زندگی کو اللہ نے مختلف روپ اور شکلوں میں رواں کیا ہے، تسلسل میں رکھا ہے، اس زمین پہ، اس یونیورس میں۔ انسان، حیوان، نباتات، نمکیات، پانی، ہر چیز زمین سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ انسان نے آج تک جو بھی بنایا ہے اس کی بنیاد، اس کے مٹیریل کی جو بنیاد ہے وہ زمین سے نکلی ہے۔ انسان کی جو مین میڈ جو چیزیں ہیں ان کا جو مٹیریل ہے وہ زمین سے آیا ہے، تو بنیادی طور پہ ہر چیز خالق کی بنائی ہوئی اور اس کی دین ہے۔ یہ سب مختلف روپ ہیں اللہ کی زندگی کے۔ اور پھر اللہ نے ہر چیز کو تسلسل میں رکھا ہے، جیسے انسان کی پیدائش ہے، حیوانوں کی پیدائش ہے، درختوں پودوں کی ہے۔ ہر چیز ایک تسلسل کے ساتھ اس کی برتھ ہوتی ہے اور اختتام بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے زندگی کو مختلف روپ میں ہمیں دکھایا ہے۔ ایک روپ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو شفا دینا، کسی بانجھ کو اولاد عطا کرنا،
کسی اندھے کو نظر عطا کرنا، اور ہر کام کا ہونا الاؤ کرنا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی اور دعا کریں تاکہ یہ کام ہو جائے. یہ زندگی کی روانی ہے. کون سا روپ ہے جو کہ ہم شمار نہ کر سکیں؟ یعنی کہ ہماری نظر میں سب کچھ آنا مشکل ہے، ہمارے دھیان میں سب کچھ آنا، اس کو سمجھنا، خدائی کو. اور پھر اللہ نے ایویڈنس کے طور پہ، بلکہ ایویڈنس اور پروف کے ساتھ زندگی کا مشاہدہ بھی انسان کو کروایا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال، دو بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. ایک حضرت ابراہیم کی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ہر انسان اس مشاہدے کو وٹنس نہیں کر سکا، چند ہی انسان کر سکے. وقت کی وجہ سے جو جب موجود تھا اس نے وہ دیکھا. ہم نے نبیوں کو ان کے معجزے دیکھے نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے. حضرت ابراہیم کا جو مشاہدہ تھا پرندے کا، پرندے کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پہ پھینکنا اور اس کا واپس آنا ان کے سامنے، اور پھر سے اس کا ملنا جڑنا اور دوبارہ زندہ ہونا. یہ مشاہدہ حضرت ابراہیم نے کو اللہ نے کرایا ثبوت اور دلیل کے طور پہ، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پہ کہ یہ حقیقت ہے، سچ ہے. اللہ کی بہت بڑی اور بنیادی حقیقتوں میں سے ایک ہے یہ زندگی کا پیدا کرنا. اور پھر دوسرا مشاہدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پرندہ بناتے تھے اور وہ اس میں پھونکتے تھے اور وہ اڑ جاتا تھا اللہ کے حکم سے. بے شک یہ ان کو معجزہ عطا تھا. اور مردے کو زندہ کرنا، یہ اللہ نے انسان کو اپنے ہونے کا ثبوت، ایویڈنس عطا کیا ہے. جس پہ ہمارا ایمان ہے. بے شک ہم نے دیکھا نہیں، بہت چند لوگوں نے، بہت کم لوگوں نے ہی اس کا مشاہدہ کیا جو اس وقت موجود تھے. لیکن ہمارے سامنے ہر چیز کی پیدائش کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں. یہ ثبوت ہے ہمارے سامنے اللہ کے ہونے کا اور زندگی کی روانی کا. سب سے بڑا ثبوت حرکت جو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ سب سے بنیادی جو زندگی ہے وہ ہے علم کی روشنی، جس سے ذہن وسعت پاتے ہیں اور دلوں کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے انڈرسٹینڈنگ سے. کسی بھی چیز کو جب ہم اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں،
تو ہم تسکین پاتے ہیں اور آزاد ہو جاتے ہیں، وہ سلیوشن ہمیں مل جاتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ زندگی ہے جو سب سے بنیادی ہے، جس سے ہر چیز مٹیریلائز ہوئی ہے اور ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارا خالق اللہ ایک کانکریٹ ریالٹی ہے، اس لیے ہر جو سوچ اور خیال ہے وہ مٹیریلائز ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، وہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ موجود ہے، چاہے وہ ذہن میں اپیئر ہو یا نہ ہو، کیونکہ ایگزسٹنس جو ہے وہ کانکریٹ ہے، یعنی کہ خالق ہمارا رب اللہ وہ ایک کانکریٹ ریالٹی ہے۔ اور اس دھرتی پہ یونیورس میں ہر چیز ایوالو ہوتی ہے ایک پروسیس کے ساتھ، جس کو ہم ٹائم بھی کہتے ہیں۔ وقت کی قید میں ہر چیز ایوالو ہوتی ہے گریجولی۔ اور اگر ہم زندگی کی مختلف شکلوں اور روپ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں جو بلیور ہے اس کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ وٹنس کرتا ہے اور اس کو اس طرح سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ یہ جو حرکت ہے یہ اٹ سیلف نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے جس نے اس حرکت کو تخلیق بھی کیا ہے اور رواں بھی کیا ہے اور الاؤ کیا ہے۔ یہی وہ بنیادی بات ہے، اس کو جیسے بھی ہم سمجھیں، حرکت خالق کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی جو زندگی کی قسم ہے وہ علم ہے، شعور ہے۔